اچھا مفتی صاحب، چونکہ موضوع سے متعلق ایک سوال بہت ہی اہم ہے کہ زبان کی حفاظت آیا کیسے کی جائے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کیسا ممکن ہے تاکہ آج سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ بھائی انشاءاللہ ہم آج کے بعد زبان کی حفاظت کریں گے، کیا رہنما اصول ہے اس کے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ انتہائی مشکل چیز ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت پر جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انعام اتنا بڑا ہو تو وہ کام آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال جس کے لیے اللہ آسان کر دے تو کر دے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے گناہوں کی معرفت، کہ زبان سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب یہ معرفت ذہن میں ہوگی تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس گناہ کو کرنے سے رکیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت مس یوز ہو گیا زبان کا تو توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی صحبت اور اچھا ماحول۔ بعض اوقات ہم مجبور ہوتے ہیں، اسکول بھی جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، بکورے قسم کے دوست ملتے ہیں، جیسے وہ گالیاں بکنے والے۔ آپ نے کہا ہمارے دوست تھے، وہ جب 10 میٹرک کے بتا رہا ہوں، وہ کلاس میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے بہت ہی بھاری قسم کی گالی دیتا تھا، پوری کلاس ہنس پڑتی تھی، سب کو معلوم ہو جاتا کوئی آ گیا ہے۔ وہ اپنی آمد کا اعلان ہی اس طریقے سے، اس مبارک طریقے سے کرتا تھا کہ وہ سارے سمجھ جاتے تھے کہ فتنہ آ گیا۔ تو خلاصے کے اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ماں بہن کی توتلی زبان میں گالی دینا، سب کہتے ہیں اور لوگ مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں اس کو، وہ تیلی بہن کی تیری ماں کی وہ کرتا ہے نا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شاباش شاباش شاباش، بھائی کیا اس نے کام کیا، لا حول ولا قوت۔ تو خلاصے کلام یہ کہ ایک تو یہ بچ نہیں پاتے، تو پھر اس میں ضرور ہے کہ اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے حضرت نے حدیث پڑھی من صامت نجا، جو چپ رہا اسے نجات پائی۔ تو یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام پر ہو اور وہاں کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ دل میں اس کو ناگوار جانے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو دل میں اچھا جان رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہ کی بات سن کر، گناہ کا منظر دیکھ کر اس کو اچھا سمجھنا، گویا کہ اس میں شریک ہونا ہے۔ تو اگر ایسی مجبوری کی صورت ہو تو انسان لاحول پڑتا رہے دل میں، اس کے برے اثرات کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرے، باہر نکل کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اللہ سے عرض کرے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی صحبت عطا فرما کہ ایسے میں لوگوں سے بچوں۔ لیکن مشکل بہت ہے، رشتہ دار دیکھ لیں، آفس فیکٹری کا ماحول، پھر اسکول کالج، لیکن بچے۔ اور جب خود اکیلا ہوتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے، سوچتا رہے، اور جب لوگوں کے سامنے ہو تو ذہن میں اگر چاہیں تو شروع میں یہ ریاضت کر لیں، میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، میں کوئی غلط دل میں کہتا رہے تو انشاءاللہ ہاں یہ حاضر رہے گا ذہن کے اندر کہ مجھے غلط بات نہیں کہنی۔ ایک دو دفعہ مجاہدہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد جو دل میں نور پیدا ہوگا وہ اتنا زبردست قسم کا نور ہوگا کہ اس کے اثرات ذات تک محدود نہیں رہیں گے، سامنے والے پر جائیں گے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نئے نئے دین کے ماحول میں آیا تو ایک صاحب کے ساتھ میں اکثر ہوا کرتا تھا، وہ جاتے تھے تبلیغ کر رہے تو میں ساتھ چلا جاتا تھا، وہ کوئی بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے، اور مجھے اتنی کوفت ہوتی تھی کہ یار کچھ تو بولے یہ آدمی، لیکن میں اکیلے جب پہنچتا تھا پھر میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا زبان کا کنٹرول کتنا زبردست ہے۔ تو الحمدللہ اس صحبت کی برکت سے کافی حد تک اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا موقع ملا۔ تو اب یہ تیسری چیز یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، ایسے لوگ جو زبان کی حفاظت کا شعور رکھتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ملے تو تنہائی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ زبان سے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھائے، غیبت نہ کرو، بری چیز ہے، جھوٹ بول رہا ہے نہ کرو۔ اب خود کچھ کرنے لگے گا نا تو 10 دفعہ احساس ہوگا کہ نہیں بھائی میں سب کو منع کر رہا ہوں اور خود کروں گا، لوگ کہیں گے مولوی تو خود کر رہا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو روک دیتی ہے۔ اس طرح خواتین جو ہیں خاص طور پر ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ خاتون ہمارے کچھ تھیں رشتہ دار، وہ غیبت کر رہی تھیں تو ان کو منع کیا آپ ایسا نہ کریں، کہنے لگے یہ بتاؤ ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں، اور کیا کریں، یہ بھی اور کیا کریں، پھر کہنے لگے تم لوگ کیا کرتے ہو، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہو۔ واقعی بڑا دردناک صورتحال ہے، اور اتنی بہت مشکل صورت ہے، بہت کریٹیکل پوزیشن پہ تھیں وہ، واقعی وہ بہت مشکل ہے کہ کیا کریں ہم۔ 2 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہتی ہیں آخر میں ہمیں کیا، چھوڑو۔ واہ سبحان اللہ، 2 گھنٹے میں ہمیں کیا، یہ صورتحال۔ یہ بہنوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ ریاضت کریں، ایک بہن خاندان کی اچھی بن جائے نا، بعض لوگ میسنی بھی کہیں گے اس کو نا، کھنی بھی کہیں گے، نہ سنیں لوگوں کی، کنٹرول کریں، انشاءاللہ دیکھیں اگلی نسلیں کتنی اچھی ہوتی ہیں۔